السلام علیکم. ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی 31ویں رکوع کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک کیا خبر پہنچانے کی کوشش کی ہے اس میں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوهن لهن فریضہ. تم پر کچھ مطالبہ نہیں تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو. وَمَتِّعُونَهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. اور ان کو کچھ برتنے کو دو مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست تو اس پر کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز واجب ہے بھلائی والوں پہ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِينَ بِيَدِهِمْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کے عقدۃ نکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی جسے نکاح ہوا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اے مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری اور تقوی کے نزدیک تر ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کو بھلا نہ دو. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی. وقوموا للہ قانتین. اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے. پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا اور تم نہ جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں. وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں. مَتَاعًا إِلَى الْحُورِ غَيْرَ إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں پھر سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بھی نکالیں. اور پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ان کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ بہت حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ وہی ہے. یہ واجب ہے علی المتقین پرہیزگاروں کو متقیوں کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے تفسیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تم پر کچھ مطالبہ نہیں کہ تم عورتوں کو طلاق دو جب تک ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو. اور اگر کوئی مہر طے نہ ہو تو اس مسئلے میں شان نزول دیکھیں گے کہ آیت ایک انصاری کی باب میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر معین نہ کیا پھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی. اس سے معلوم ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اگر اسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو مہر لازم نہیں ہے. اور مجامعت مراد ہے. اور خلوت صحیحہ اس کے حکم میں بھی ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بے ذکر مہر نکاح درست ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ بنا مہر کے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور بنا چھوئے اگر آپ نے نکاح طلاق دے دیا ہے تو مہر تو آپ کے نہیں ہے لیکن اگر مہر طے ہے تو آدھا آپ کے فرض ہے کہ آپ آدھا مہر اس کو عطا کریں گے. اور عورت چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتی ہے.
اور طلاق شدہ جب عدت کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور گھر سے ودا ہوتی ہے تو بطور انسانیت اسے کپڑا، اگر صاحب استطاعت ہے تو کم سے کم 3 کپڑوں کا جوڑا شلوار قمیص اور دوپٹہ ہو گیا، اور اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی اس کو دے کے ودا کرے، کیونکہ طلاق کے باوجود کسی مصلحت کے تحت اگر طلاق ہو گیا ہے تو ویسے تو طلاق نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کسی مصلحت کے تحت ہو گیا تو جب وہ جانے لگے تو تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں دے دیں، اور اگر نیک عورت ہے تو اس کے وہ بھائی ایسا بھی کر سکتی ہے کہ اپنا مہر معاف کر دے، کیونکہ اس نے تو سے چھوا بھی نہیں ہے۔ بس آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کو نہ بھلا دو، اور قطع تعلقی کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو حسن اخلاق کیے ہو اس کو نہ بھلا دو، دشمنی نہ بیٹھو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگہبانی کرو سب صلات کی۔ اور 484 اور 484 سے یہ ثابت ہے کہ اپنے صلات کی نگہبانی کرو اور بیچ کی صلات کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ اب جب صلات کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نماز ظاہر ہے اور ایک نماز باطن ہے۔ نماز ظاہر جو ظاہری علماء نے ہمیں سکھایا ہے جو بطور ظاہر نظر آتا ہے، اور نماز باطن وہ ہے جو ہمیں اپنے پیر و مرشد سے سینہ بسینہ عطا ہوتا ہے، اور وہی نماز حق ہے۔ اور اس کی وجہ سے بیچ کی نماز میں یہاں ذکر اکثر بیچ کی نماز میں عصر اور مغرب کا زیادہ معاملہ آتا ہے، کچھ لوگ ظہر بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن اہل تعویل کی نظر سے، اہل صوفیہ کی نظر سے آپ خیال کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سینے کے بیچوں بیچ میں اقفا کا ایک مقام ہے، اور اس کے بعد سے وہ نماز حق کا 5واں حصہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص مخصوص عطا کیا گیا تھا۔ تو بولے بیچ کی صلات کا خاص خیال رکھو، اور کھڑے ہو اللہ کی حضور ادب سے، اور قلب حضوری سے ہمیشہ اللہ کے حضور میں کھڑے رہو۔ اگر ظاہری نماز ہے تو بطور ظاہر یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو تو اپنے ادب کا خیال رکھو، کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کہا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے اپنے بیوی بچوں، اپنے دوستوں، اقارب، رشتہ داروں کے بیچ میں صلات کی بات کیا کرو، صلات قائم کرنے کے طریقے انہیں سکھایا کرو، اور اس کے بعد سے کہا کہ اگر آپ خوفزدہ ہو، اگر جنگ ہو یا پھر کسی وبا سے پریشان ہو تو ایسے عالم میں بھی، اور اگر پیدل چل رہے ہو تو بھی صلات لازم ہے، سوار ہو تو بھی صلات لازم ہے، اور اگر باطنی سے واقف نہیں ہو تو ظاہری ہی صحیح، لیکن صلات کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو، اور اس نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو سب کچھ سمے سمے پہ اپنے انبیاء اولیاء اشفیاء اتقیاء کو بھیجا تاکہ انسانیت کی حدیں قائم ہو، حد بندی ہوتی رہے، اور ان کے طور طریقے اور زندگی کے جو بھی آداب ہیں وہ سیکھیں۔ اور خاص کر کے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور سبھی نے انسانیت، محبت، مروت، اخوت، مساوات کی حد بندی کی اور اسی پہ چلنے کے لیے سکھایا، اور اس معبود الہی کی طرف رجوعیت سکھائی۔ اور جو تم میں مرے اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کی بیوی ہے، پچھلے رکوع میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو یا پھر کوئی یتیم ہو تو اس کا حق دے کے اسے کنارے کر دو، اور اس کے بعد سے اس کا خیال رکھا کرو، کیونکہ اپنے ساتھ اس کا حق رکھو گے تو کہیں نہ کہیں تمہارے خیال میں اگر تبدیلی آ جائے گا یا رتی برابر بھی اس کا حق مارا گیا تو تم بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بیویاں اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے، یعنی اس کا شوہر انتقال فرما جائے، وہ اپنی عورت کے لیے وصیت کر جائے، تو کہا گیا ہے کہ مرد کو لازم ہے کہ وہ اپنے جائیداد، اپنے مال کو، اپنے ترکے کو اپنے اہل و عیال کے نام سے وصیت کر جائے، سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے۔ اور ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور 1 سال
1 साल कामिल वह शौहर के हो वह नानो नुक्फा पानी की मुस्तहक होती थी। अगर तलाकशुदा हो या बेवा हो, 1 साल तक उसे अपने शौहर के घर में रहने का हक था और जब तक वो रहती थी तो उसके तमाम जरूरियात उसके शौहर उसके घर वाले पूरे करेंगे। लेकिन यह तरफ बसना बिशन अरबा और शहर वाशरा से मनसूख हुई और जिसमें बेवा की इद्दत 4 महीना 10 दिन रखी गई और उसके बाद से तलाकशुदा की भी इद्दत 4 महीना 10 दिन रखी गई है। 4 महीना 10 दिन के बाद से कहा जाता है कि अगर तलाकशुदा है तो भी वो आजाद है, अगर वो चाहे तो दूसरा निकाह कर सकती है और आपके घर से जा सकती है। और अगर बेवा है तो 4 महीना 10 दिन के बाद से अगर वो चाहे तो किसी के निकाह में अपनी जिंदगी बसर कर सकती है। मतलब उस बेवा के घर वालों को जो उसके वली हैं, जो उसकी देखभाल परवरिश करते हैं, तो उन पे लाजिम है कि उस पर कोई रोक टोक ना करें, बल्कि अगर वो अपनी जिंदगी आगे किसी के साथ निकाह करके बसर करना चाहती है तो उसमें उसका काम करें। और एक बार में ही नहीं ये किया जा सकता था। पहले इब्तदाई इस्लामी शुरुआत का जो इस्लामी दौर था तो उसमें 1 साल का था मामला रखा गया था कि इद्दत की मुद्दत 4 महीना 10 दिन रहेगी, 1 साल रहेगा, उसके बाद 4 महीना 10 दिन। और इसका नतीजा ये हुआ कि मतलब ये इसलिए रखा भी गया था कि लोगों पे अचानक ही 4 महीना 10 दिन कह दिया जाता तो शायद वो माने से, इसलिए धीरे धीरे उन पे बार डाला गया। और पहले जमाने जाहिलियत के लोग जो थे अपने घर की विवाहों को दूसरे के साथ निकाह में लाना आर समझते थे, यानी उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी, लेकिन धीरे 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 उन लोगों ने इसे कबूल कर लिया। एक बैग ही अगर ये इद्दत कह दी जाती तो उनको शौक होता। तो इसीलिए रसूलुल्लाह के दीन में बहुत सारी मसलहत है और इल्मो हिकमत नबी और वली को देके अल्लाह भेजता है ताकि वो जिस जहाँ भी रहे, जिस समाज में भी रहे, उसे अपने इल्म हिकमत से आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इंसानियत मोहब्बत मरवत अखुवत मसवात की डोर से एक दूसरे को बांधता रहे और हुक्म रब्बी के तहत उसे राह हक पे चलने की तौफीक दिलाता रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।